اور ان علماء کی برکت سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسائل کے حل کے لیے قرآن نے جو 4 اصول دیے، نبی نے جو 4 اصول بتائے، قرآن کے انداز بیان سے پتہ چلا قرآن کے لیے قرآن کہتا ہے اتبعوا، اور اطاعت رسول کے لیے قرآن کہتا ہے فاتبعونی۔ نقطہ توجہ فرمائی، جب اجماع امت کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب اجتہاد شرعی کا مسئلہ آیا، قیاس شرعی کا مسئلہ آیا تو قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، یہاں بھی لفظ سبیل، وہاں بھی لفظ سبیل، وہاں بھی لفظ اتباع، وہاں بھی لفظ اتباع، یہاں اجماع اور اجتہاد میں قرآن نے لفظ سبیل اختیار کیا۔ سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کے معنی مذہب کے، اور مذہب کا معنی راستہ۔ اب گویا آیت کی تفسیر نکلی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، وَاتَّبِعْ اے مذہب سبیل من اناب، سبیل کی تفسیر کی جائے گی مذہب کے ذریعے سے۔ یہ قرآنی آیات اور نصوص کی روشنی میں غیر منصوص مسئلے کا اجتہاد کرنے والا تمہیں اپنی طرف سے بات نہیں بتاتا ہے، اللہ کے دین کی بات بتا کر اللہ کے دین کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم مذہب ابو حنیفہ پر عمل کرتے۔ کیا مطلب؟ عمل کرنے کے لیے غیر اجتہادی مسائل میں ہم امام ابو حنیفہ کے راستے پر چل کر نبی کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں سے پوچھو آپ جناب کہتے ہیں سلفی، دوسرے سے پوچھو محمدی۔ ارے بابا تم نے مسجد میں نماز پڑھا، میرے سوال کا جواب دیا، میرے سلام کا جواب دیا، تجھ کو مسلمان تو میں سمجھ ہی رہا۔ یہ محمدی جواب میں کہنا یہ ایضاح واضح کہلاتا ہے، اعلام اعلان کہلاتا ہے۔ واضح چیز کو بلا وجہ واضح کرتا ہے اور ظاہر چیز کا بلا وجہ اعلان کرتا ہے۔ تجھے تو ہم محمدی نبی والا جانتے ہیں، پوچھنا یہ چاہتے ہیں مسالک 4 ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو کس مجتہد کی تقلید کرنے والا؟ جواب میں یہ کہتا ہے محمدی۔ اس جاہل گنوار علم سے یتیم کو معلوم نہیں ہے کہ لفظ مذہب یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں لفظ مذہب کا معنی اور ہے، عربی میں لفظ مذہب کا معنی اور ہے۔ عربی میں جو لفظ مذہب استعمال کیا جاتا تو اس کا معنی راستہ ہوا کرتا ہے۔ اجتہادی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے راستے سے چل کر نبی کی منزل تک ہم پہنچتے ہیں۔ منزل ہمارا نبی ہے، ہم امام ابو حنیفہ کا راستہ اجتہادی مسائل میں اختیار کرتے۔ اللہ کو ایک نبی کو آخر قیامت کا عقیدہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے کہنے سے نہیں مانا، قرآن کے کہنے سے مانا۔ ابو حنیفہ کی بات صرف اجتہادی مسائل میں ہم مانتے ہیں۔ یہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو یہ کہتا ہے مکہ مدینے والا دین نہیں مانتا، یہ کوفے والا دین مانتا ہے۔ ابو حنیفہ کے مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں، منزل ہماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بغل والا اس کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، کیوں نہیں؟ یہ نولیہ ما تولا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ جب راستہ اس کو ملا نہیں تو منزل تک یہ پہنچے گا نہیں، جب راستہ اس کو ملا نہیں تو منزل تک یہ پہنچے گا نہیں۔ ہمیں راستہ وہ ملا جو نبی تک، نبی کی منزل تک پہنچانے والا، اس کا راستہ کوئی ہے نہیں۔ جب راستہ اس کو ملا نہیں تو نبی کی منزل تک یہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ گویا خلاصہ یہ نکلا کہ یہود و نصارہ کا قرآن کے کامل ہونے کا انکار کرنا یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، اس اصول کی روشنی میں ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اب یہ کہا جائے دنیا کا کوئی مسئلہ اس کا حل، اس کا جواب اس روئے زمین پر صرف اور صرف اسلام پیش کر سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ روئے زمین پر کوئی مذہب ایسا نہیں جو ہر سوال کا جواب دے، ہر مسئلے کا حل بتائے۔ اب ہم وہ بات دہرا کر آپ کو نتیجے تک لانا چاہتے ہیں۔ اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ یا خون کے انتقال کا مسئلہ
مسئلہ یا انٹرنیٹ پر نکاح کا مسئلہ یہ کہاں ملے گا؟ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں تو پھر نہیں ملے گا، نہیں اجماع میں نہیں، کہاں ملے گا؟ اجتہاد کے راستے۔ یہ مسائل سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ فقہ کے اندر ملے گا۔ اور فقہ کہتے کس کو ہے؟ فقہ ان 4 اصولوں کی روشنی میں تیار کیا گیا۔ ان 4 اصولوں کی روشنی میں جو مسئلہ جمع ہوا اسے فقہ کا مسئلہ کہا گیا۔ گویا فقہ کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی بات دین ہے تو فقہ کا مسئلہ دین ہے۔ فقہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث دین ہے تو فقہ دین ہے۔ اب مسئلہ ثابت ہے اجماع سے، اجماع امت دین ہے تو مسئلہ فقہ میں ثابت ہے اجماع کے راستے سے تو فقہ دین کہلائے گا۔ اجتہاد شرعی دین ہے، قیاس شرعی دین ہے، قیاس شرعی سے مسئلہ ثابت ہوا تو اس کو بھی دین کہا جائے گا۔ گویا مذہب حنفی یا فقہ جن میں ان 4 اصول سے مسائل جمع کیے گئے۔ فقہ کے مسائل کتنے؟ قرآن کی آیات 6666، حدیث امام بخاری کو اتنے لاکھ یاد تھی، بخاری میں اتنے لاکھ کی روشنی میں کتاب کو تیار کیا۔ فقہ کے مسائل کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی۔ میں کہتا ہوں یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دارالعلوم کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی راشد صاحب، اگر آپ کو خون کے انتقال کے مسئلے کا جواب چاہیے، انٹرنیٹ پر نکاح کے مسئلے کا جواب چاہیے، سوال کا جواب چاہیے اور اس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا۔ فقہائے حنفی کی کتابوں کو اٹھائیے، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ جن کے پاس یہ دولت نہیں وہ کل بھی محروم تھے، آج بھی محروم، ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں، ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فقہ یہ امت کے واسطے اللہ کی طرف سے نعمت۔ جو فقہ کا انکار کرنے والا وہ دراصل آلے کار ہے کسی ذہنیت کا، اور وہ پروگرام ہے کسی ایک کے تیار کردہ، تیار کیا ہوا۔ اس ملک میں جب انگریز آئے تو انگریزوں کے لیے مجاہدین ہند نے میدان کو تنگ کرنا شروع کیا، میدان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ جب ان کو اپنی تنگی نظر آنے لگی تو ادھر ادھر انگریزوں نے دیکھا کوئی کینڈیڈیٹ مل جائے۔ جیسے الیکشن میں آپ اپنے علاقے کا کینڈیڈیٹ منتخب کرتے ہیں، یوں ہی اس کینڈیڈیٹ سے آپ کو نفع پہنچتا، آپ کے مسائل کو ایمان میں حل کراتا، اس لیے آپ اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بناتے ہیں، آپ اس کی حمایت کرتے، اس کا تعاون کرتے۔ انگریزوں نے دیکھا ملک کا بہت بڑا طبقہ جو مقبول ترین طبقہ کہلاتا ہے علماء حق کا، علماء اسلام کا، وہ انگریز کی مخالفت پر ڈٹا ہے، انگریز کو بھگانے پر جمع۔ تو اس نے دیکھا کچھ لوگ کنارے کھڑے ملے، کہا ایسا ہے ایک کام تم ہمارا کرو۔ کہا کیا؟ کہا کام تم ہمارا کرو، نام ہم تم کو دیتے ہیں، کام تم ہمارا کرو، نام ہم تم کو دیتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ لوگ جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم کو نکال باہر کرنا چاہتے، ان کے اعلان کو تمہیں بے اثر بنانا، ان کے اعلان کو تمہیں بے اثر بنانا، اور اس کا طریقہ یہ ہے، ہم نے ان کے قرآن پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب ہم کو فقہ کے راستے سے دیا، تم فقہ کے انکار کے لیے ایسا ماحول بناؤ کہ ان کا کام متاثر ہو جائے۔ یہود و نصارہ نے قرآن کو ناقص کہہ کر کے فقہ کی ضرورت کا انکار کیا تھا، آج کچھ لوگ انہی سوالوں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ غیر تعلیم یافتہ طبقہ سمجھتا ہے فقہ کی توہین کرنے والا، فقہ کا انکار کرنے والا قرآن و سنت کی خدمت کرتا ہے۔ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، فقہ کا انکار کرنے والا کتاب و سنت کی خدمت نہیں کرتا، دین کی خدمت نہیں کرتا، وہ انگریزوں کے اعتراض کو پکا کرتا ہے، یہودیوں کے سوال کو مکمل کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات سے پوری
طرح مطمئن ہو جائیے کہ قرآن کتاب کامل ہے۔ آیت میں اللہ نے فرمایا تمہارے سامنے سوال آئے تو سوال حل کرنے کے لیے قرآن نے 4 اصول دیے، نبی نے بھی وہی 4 اصول اپنی زبان سے بتایا۔ آج تک امت نے وہ 4 اصول سے مسئلہ حل کرنے کا، جن کو حجت شرعیہ کہا جاتا ہے، جن کو ادلہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اس طور پر امت کا بڑا طبقہ آج تک عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک عمل کرتا رہے گا۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہوا۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی، نوابن کے شوہر جام بھوپال کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ترجمان وہابیہ۔ اس کتاب میں جناب والا نے لکھا اس ملک میں اسلام بہت زمانے سے آیا، اور جب سے اس ملک میں اسلام آیا عمل کرنے والے حنفی ہی لوگ تھے۔ اسلام لانے والے، پھیلانے والے، جمنے والے حنفی مسلمان تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تیرا مولوی بول رہا ہے۔ ہمارا وجود پہلے تسلیم کرتا ہے، اپنے وجود کا اظہار نہیں کرتا۔ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جہلا کی جہالت سے بچاؤ اختیار کیا جائے اور سفہاء کی بیوقوفی سے اجتناب اختیار کیا جائے۔ اپنا رشتہ کتاب و سنت، اجماع امت، حجت شرعی، قیاس شرعی کی روشنی میں الجھے ہوئے مسائل کے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے پورے ملک میں فقہ حنفی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ فقہ حنفی آج تک مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ مجھے چند مصرے یاد آ رہے ہیں کہ اونچے محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، اونچے محلوں سے کھنڈر کا راستہ ہو جائے گا، ہم فقیروں سے جو الجھے گا فنا ہو جائے گا۔ وہ بھی دن تھے یار، ہم دونوں بہت نزدیک تھے، کیا خبر تھی اس قدر یہ فاصلہ ہو جائے گا۔ اور میں منانے کے عمل سے تھک چکا ہوں میرے یار، تو خفا ہے تو نکل لا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو خدا کا نام لے کر گھر سے نکلا ہے تو پھر بہتے دریا میں اتر جا، راستہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ دور ایسا ہے، خود ہم ظلم کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہماری ایک مجبوری ہے، شاید کچھ لوگوں کو یہ عجیب بات لگ رہی ہو کہ یہ کون سا بیان ہو رہا ہے۔ اس دور میں امت بہت ہی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا خوبصورت لفظ اتنا کشش رکھتا ہے اپنے اندر کہ ہر شخص جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو جو پختہ اور پکے ہو گئے ہیں ان پر تو کوئی خوف نہیں ہے، لیکن جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا وہ بہت جلد ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک مجبوری تھی، جب تک نوجوان نماز نہیں پڑھے گا، شرابوں میں مست رہے گا، جوا میں مست رہے گا، چوری کرے گا، زناکاری کرے گا، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالے گا، تب تک ان کو سمجھانے والا کوئی مسلمان، کوئی حدیث پر عمل کرنے والا، کوئی حدیث و قرآن کا دعویٰ کرنے والا نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن جب ہمارے سیدھے سادھے بھائی گشت کر کے سمجھا بجھا کر کے ان کو مسجد کے دروازے تک لاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ نماز اہم چیز ہے، اللہ کے نبی نے اسے اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہ تمام فضائل بتانے کے بعد جب وہ نوجوان مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے تو چند دنوں کے بعد چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کرتا ہے تو
تو رفع دین نہیں کرتا, تو کیف خلف الامام نہیں کرتا, تو جو ہے حدیث و قرآن کے خلاف نمازیں پڑھتا ہے, تیری نماز نہیں ہو رہی ہے, تیرا سلام نہیں ہو رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ حضرات گرامی, یہ مختلف فتنے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. میری ایک مجبوری ہے, اپنی آنکھوں کا طلسم آنکھوں ہی میں رہنے دو, ورنہ ہم بھی آئیں گے مٹھی میں جادو باندھ کر. ہم پرندے ظلم کے ہاتھوں بڑے لاچار ہیں, ہم سے اڑنے کو کہا جاتا ہے بازو باندھ کر. کب تک بازو باندھ کے ہمیں آپ اڑنے پر مجبور کرتے رہیں گے؟ نوجوانوں, اپنی قدر پہچانو. میری ماں اور بہنوں, تم تک آواز جا رہی ہے تو اپنی اہمیت جانو, اور جن کے ذریعے سے, جن کے خون کے طفیل, جن کے قربان گاہ پر چڑھنے کی طفیل یہ دین ہم تک آیا, بدر کے میدان سے ہوتا ہوا احد پہنچا, یرموک اور تبوک سے گزرتا ہوا شاملی کے میدان میں خون کی ندیاں بہ گئیں, اسماعیل شہید کے ٹکڑے کر دیے گئے, سید احمد شہید کا خون بہا دیا گیا, قاسم نانوتوی کو تکلیفیں دی گئیں. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, امام احمد ابن حنبل کو مارتے مارتے شہید کر دیا گیا. ان تمام وادیوں سے گزرتا ہوا یہ دین جب ہم تک پہنچا تو ہم نے لڈو کی شکل میں اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ہم نے یہ کہہ دیا یہ حدیث کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا, ان کی اپنی ذاتی رائے تھی. امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ, حضرت مفتی صاحب تشریف فرما, ایک مسئلہ حدیث و قرآن کے خلاف کوئی ثابت کر دے, چیلنج ہے اس اسٹیج کے حوالے سے, کوئی ثابت کر دے. مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی ثابت کر دے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, خود حضرت نے فرمایا ہے کہ بیان کے بعد 10-15 منٹ سوال و جواب کا تحریری شکل میں ایک سیشن ہوگا. جن حضرات کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو وہ اپنے اعتراض کا حل حضرت مفتی صاحب سے کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو سارے حل مل جائیں گے. لیکن نوجوانوں میں پھر درخواست کرتا ہوں, تم اپنی قیمت پہچانو, تم اپنا مقام پہچانو, تم دنیا کے روشن مستقبل ہو, تم دنیا کو آگے لے جانے والے ہو. اقبال نے کہا تھا تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیری قالین ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نوجوانوں اپنی قدر پہچانو. اور اب میں حضرت مفتی اعظم سے پہلے چند وقت کے لیے عزیز مشفاق بہرائچی کو آواز دوں گا, اس کے بعد میں جمعیت علماء کے اجلاس کا اعلان ہوگا, پھر حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے. اشفاق بہرائچی مائک پر آؤ, ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ کریں. دن بہت اچھا لگا اور رات بھی اچھی لگی. اچھا ہے واہ. دن بہت اچھا لگا اور رات بھی اچھی لگی. دن بہت اچھا لگا اور رات بھی اچھی لگی. مجھ کو شہر مصطفیٰ کی ہر گھڑی اچھی لگی. دل بہت اچھا لگا اور رات بھی اچھی لگی. یہ شعر ملاحظہ کریں دوستوں.
کہ جس عرب کے چاند نے چمکا دیے دونوں جہاں، جس عرب کے چاند نے، ہاں جس عرب کے چاند نے چمکا دیے دونوں جہاں، چاند وہ اچھا لگا، وہ چاندنی اچھے لگے، چاند وہ اچھا لگا، وہ چاندنی اچھی لگے، ہاتھ تکیا جو کی روٹی اور چٹائی بسترا، بطور خاص سے دیکھیں، ہاتھ تکیا جو کی روٹی اور چٹائی بسترا، ہاتھ تکیا جو کی روٹی اور چٹائی بسترا، بادشاہ بادشاہی دو جہاں کی سادگی اچھی لگی، مجھ کو شہر مصطفیٰ کی ہر گھڑی اچھی لگی، اور جس سواری پر حلیمہ مصطفیٰ کو لے چلی، جس سواری پر حلیمہ مصطفیٰ کو لے چلی، جس سواری پر حلیمہ مصطفیٰ کو لے چلی، سب کو کمزور لاغر اونٹنی اچھی لگی، سب کو وہ کمزور لاغر اونٹنی اچھی لگی، کچھ نہیں بھاتے ہیں مجھ کو، کچھ نہیں بھاتے ہیں اب مجھ کو مناظر، جس سواری پر حلیمہ مصطفیٰ کو لے چلی، جس گھڑی تشریف لائے رحمت للعالمین، جس گھڑی تشریف لائے رحمت للعالمین، وہ گھڑی وہ صدی اچھی لگی، وہ گھڑی وہ دن مہینہ وہ صدی اچھی لگی، دل یقین سونے کا بن جاتا احد اشفاق پر، دل یقین سونے کا بن جاتا احد اشفاق پر، دل یقین سونے کا بن جاتا احد اشفاق پر، آمنہ کے نال
हाथ तकिया झोंके रोटे और चटाई बिस्तरा, हाथ तकिया झोंके रोटे और चटाई बिस्तरा, हाथ तकिया झोंके रोटे और चटाई बिस्तरा। बादशाह दो जहां की सादगी अच्छी लगी, बादशाह दो जहां की सादगी बहुत अच्छे बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्रील पूछते थे फरिश्तों से बार बार, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। मुझे किसी का मिसरा याद आ रहा है कि सुल्ताने दो जहां हो, रिसालत माआब हो, ऐ आमिना के लाल कितने लाजवाब हो। ये किसी का शेर आखिरी दर्जे का, और सब पे मोहर उसने लगा दिया। और इस दलील के साथ कि वो गैर मुस्लिम शायर था, पता ये चला कि हर तबके के लोगों ने आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। उसने लिखा कि लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक। आइए हजरात, अब हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, उससे पहले एक ऐलान और अहम ऐलान। हजरत गिरामी, आप सबको मालूम है एक वो दौर था जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। हर तरफ जुल्म, जबर, ज़्यादती, वहशत, बर्बरियत, नफरत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। खुसूसन मुसलमानों को सताया जा रहा था। सिर्फ 1857 में 51,000 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। उनको हाथी के पीठ पर उसकी टांगों में बांध करके 2 टुकड़े कर दिया गया। उलमाए देवबंद के साथ वो शुरू किया गया कि अगर हम आज उसको बयान करें तो न आप में सुनने की ताकत है, न हमें बयान करने की ताकत है। मुझे मेराज के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि चरागही ने उजालों की परवरिश की है और चरागही से उजाले सबूत मांगते हैं। चरागही ने उजालों की परवरिश की है, चरागही से उजाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारे वतन परस्ती का, ये वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। ये राहत का वो मिसरा कि जो आज साहिबे मसनद हो कल नहीं होगे, किराए की दुकान है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हकीकत है। हिंदुस्तान की तारीख में, उसकी बुनियाद में तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिमों का खून बराबर का शामिल है। हजरत गिरामी, ये मौजू बहुत अहम है। उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानियां दी। चांदनी के चौक से पूछो उनकी कुर्बानियां, शामली के मैदान से पूछो उनकी कुर्बानियां, दारुल देवबंद के मैदान से और उसके सहन से पूछो उसकी कुर्बानियां कि उलमाए देवबंद ने कैसे कैसे मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने के लिए तन मन धन की बाजी लगाई। और इस दौर में हमेशा उलमाए किराम ने मुकम्मल तौर पर वारिसे नबी होने का हक अदा किया है। हजरत गिरामी, कटना गवारा कर लिया, तकलीफें झेलना गवारा कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उम्मत को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ये उनका एहसान है। आज मुसलमान फिर जुल्म के शिकार हैं, फिर जो है जबर इस्तिबाद की बाजार गर्म है, फिर उनको सताया जा रहा है। बगैर किसी कसूर के जेलों में ठोंस दिया गया। उनकी औरतें बेवा की जिंदगी गुजार रही हैं, उनके बच्चे यतीमों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। ईद आती है, आप अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, लेकिन वो जिनका बाप जेलों में जिंदगी गुजार रहा है, जिनका भाई हर ईद के मौके पर जेल में जिंदगी गुजारता है, उनके घर में जाकर के पूछो कि उनके दिल की आह क्या है, उनके बच्चों की तड़प क्या है। क्या वो मासूम बच्चे अपनी माँ से नहीं पूछते होंगे कि अम्मी अब्बा कब आएंगे? क्या छोटा भाई
नहीं पूछता होगा कि मेरा बड़ा भाई कब आएगा? क्या बच्चे नहीं पूछते होंगे अम्मी जान अब्बा कहाँ चले गए? हजरत गिरामी, इस दर्द को अगर किसी ने महसूस किया है तो वो सबसे बेहतर अंदाज में वो जमीयत उलमाए हिंद है। वो उस वक्त भी थी जब अंग्रेजों ने अपना तसल्लुत कायम किया और जुल्म और जोर का बाजार गर्म किया, और अब भी वही जमीयत उलमा तमाम गरीबों, बेशुमार यतीमों, बेशुमार बेवाओं के सर पर दस्ते शफकत रखती है। जहाँ जहाँ जख्म है वहाँ वहाँ मरहम रखती है, जहाँ जहाँ वहशत है वहाँ वहाँ प्यार का सबक देती है, जहाँ जहाँ नफरत है वहाँ वहाँ मोहब्बत का पाठ पढ़ाती है। उस अजीम जमीयत उलमा हिंद का एक अजीम शान इजलास 11 जनवरी 5 बजे शाम से लेके 10 बजे रात तक एक ऐसी अजीम शान शख्सियत के जेर सरपरस्ती होने जा रहा है जिसमें आप सबकी शिरकत अज हद जरूरी है। मुसलमानों, अपनी कौम और अपनी मिल्लत का दर्द समझो, उनको पहचानो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आजाद मैदान 11 जनवरी को आप फुल कर दीजिए, भर दीजिए और दुनिया को ये समझा दीजिए, अहले इक़्तिदार को ये समझा दीजिए कि आखिर क्या बात है। जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। आखिर वजह क्या है कि आप जब जरूरत थी तो हमको आपने इस्तेमाल किया। हम कोई किचन के कपड़े नहीं हैं कि आप पोंछ के साफ करके मुझे बहा दें। इस हिंदुस्तान में हमने बराबर का खून दिया है, हमने आपको आजादी की तहरीक अता की है। गांधी से बहुत पहले उलमाए देवबंद ने, उलमाए हक ने गांधी को खड़ा करने वाला कौन है? अबुल कलाम आजाद कौन थे? टीपू सुल्तान कौन थे? मोहम्मद अली जौहर कौन थे? मोहम्मद अली गौहर कौन थे? कासिम नानोतवी कौन थे? रशीद अहमद गंगोही कौन थे? इस्माइल शहीद कौन थे? सैयद अहमद शहीद कौन थे? ये तमाम अकाबिरीन हैं जिनके खून के बहने के नतीजे में, जिनकी परेशानियों के झेलने के नतीजे में इतना शांति वाला जमहूरी कानून आप देख रहे हैं। और हाल तो ये है कि हमें बेघर वो बता रहा है जो खुद बेघर है। खुद आया पाकिस्तान से, लड़ाने पहुंच गया हिंदुस्तान में, मुसलमानों को रवाना कर दिया कब्रिस्तान में, हिंदू भाइयों को लड़ा के पहुंचा दिया शमशान में, खुद जाके बैठ गया पार्लियामेंट के ऐवान में। और इसकी दुर्गत हिंदुस्तान के तमाम समाज ने ऐसा कर दिया कि वो पहुंच गया सियासत के नापदान में। आपने इससे पहले देखा होगा बहुत अच्छे अंदाज में कि कैसे उनको किनारे किया गया। जिसने मुसलमानों से पंजा आजमाई की वो बर्बाद हुआ। आपको मालूम है नरसिम्हा राव की लाश जल नहीं रही थी। यही होगा उसका भी जिसने गुजरात के मुसलमानों को जलाया, यही होगा उसका भी जिसने मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को जलाया, उनके घरों को जलाया, उनकी बीवी बच्चों को बेघर कर दिया। इंशाअल्लाह यही होने वाला है। मुझे किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे सियासी हजरात मौजूद होंगे, शायद मेरा जुमला थोड़ा तल्ख है, लेकिन यकीन मानिए सभी का खून शामिल है। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हजरात गिरामी, अब मुनव्वराना का आखिरी मिसरा की मरेंगे तो यही दफन किए जाएंगे। मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे और हिंदुस्तान में दफन किए जाएंगे। पूरे वसूख और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान के वफादार हैं। पैगंबर सिखाते हैं कि जो मुल्क का वफादार नहीं है उसका ईमान सलामत नहीं है। तुम्हें अपने मुल्क की पड़ी है, हमें अपने ईमान की पड़ी है। हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान से मोहब्बत करना अपना दीनी फरीजा समझते हैं। इसी को बरकरार रखने के लिए, जमहूरी निजाम को कायम रखने के लिए आजाद मैदान में लख्ते जिगर, नूर नजर शेखुल इस्लाम हजरत हुसैन अहमद मदनी, वो जिसने कराची के बड़े मंच पर दहाड़ा था और अंग्रेज फौज गोलियां लेके, बंदूक लेके खड़ी थी और लोग ये समझ रहे थे
कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएंगे, लेकिन हजरत बर वक्त पहुंचे और कपड़ा निकाल दिया था, सर पे पगड़ी थी, जिस्म पे कफन था, और हजरत ने फरमाया था कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। उसी अजीम शख्सियत के लख्ते जिगर, नूरे नजर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, यकीन मानिए, दो शख्सियतों, दो खानदानों का एहसान हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इतना है कि शायद क़यामत तक हिंदुस्तान के मुसलमान उस दो अजीम खानदानों के एहसान का हक ना अदा करें। एक खानवादे नानोतवी है, एक खानवादे मदनी है। हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब मदनी दामद बरकातहुम के जेर सरपरस्ती, उनके जेर सदारत एक अजीम शान इजलास आजाद मैदान में 11 जनवरी को मुनक्किद हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि आप वहां पहुंचे और ये साबित करें, ये पूछें हुकूमत वक्त से कि वक्त जब वक्त पड़ा गुलशन को तो खून हमने दिया, जब गुलशन को वक्त तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं, ये कहाँ की जबान बोलते हो, उसकी जबान बंद करनी है। मुसलमानों, तुम्हारे सरों की तादाद की बड़ी अहमियत है। तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया कांप जाए, तुम खड़े हो जाओ तो दुनिया दहल जाए, तुम तन्हा पाए इस्तिकामत पर कायम हो जाओ तो यकीनन तुम पहाड़ों से टकरा सकते हो, तुम तूफानों से लड़ सकते हो, तुम कोसारों का मुकाबला कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चंद गुफ्तगू सुनने का। और अब आइए हजरात, बहुत वक्त ले लिया आप हजरात का, शायद मुझे